الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ شروع سے ہی یہ مضمون چلتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان آزمائشوں کا ایک سلسلہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات راہ خدا میں ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ ہیں، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اپنے رب کی خاص زمین کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض اوقات اللہ کی عبادت کرنے پر، خدا کو ماننے پر لوگوں کی طرف سے اتنا ستایا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں میری رضا کی خاطر اگر تمہیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے، اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑے، تب بھی اس سے دریغ نہ کرو، یعنی کر گزرو، اور جہاں بھی جاؤ وہاں پر اللہ ہی کی عبادت کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ میری زمین بڑی وسیع ہے، لہذا اگر ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر جاؤ، اور جہاں بھی جاؤ وہاں جا کر میری ہی بندگی کرو۔ اب ہجرت میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکلات آتی ہیں، دوسرا علاقہ ہے، آدمی کو جو ہے وہ بعض اوقات موت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضروری نہیں ہے ہجرت کرو تو موت آ ہی جائے گی، بچت بھی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن موت ویسے تو کنفرم ہے۔ اگر ہجرت نہیں بھی کرو گے موت تو تب بھی آئے گی۔ تو اگر راہ خدا میں نکل کر ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جا کے موت آ جاتی ہے تو یہ تو سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے، اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں موت آ بھی جائے لیکن بندہ مومن ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، تو اسے موت کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ٹھکانہ دینا ہے وہ سارے غم بھلا دے گا، وہ زندگی کی دنیا کی ساری پریشانیاں اور دکھوں کو بھلا دے گا جب وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان باغوں کے اندر اللہ تعالیٰ رہائش عطا فرمائے گا جن باغوں کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہوگا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں موت آئے گی، اچھے کام کریں تب بھی موت آئے گی، برے کام کریں تب بھی موت آئے گی، لیکن آخرت وہ ہے کہ اچھے کام کر کے جنت میں چلے گئے تو کبھی موت نہیں آئے گی، برے کام کر کے جہنم میں چلے گئے، مسلمان ہے تو نکل آئے گا، موت تو وہاں ختم ہے، نہ مومن کو نہ کافر کو کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن وہ کیا ہی اچھی زندگی ہے کہ جس میں آدمی عمل کر کے جنت میں جائے اور پھر اسے کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے اوپر ہجرت کا بیان ہوا تو ہجرت کے اندر آدمی کو سب سے بڑا پرابلم اس کی رہائش اور اس کی روزی کا ہوتا ہے۔ اپنے علاقے میں آدمی سیٹل ہوتا ہے، کوئی روزگار کا ذریعہ بنا ہوتا ہے، لیکن راہ خدا میں نکلے تو اب اگر نکل پڑا تو اب روزی رزق کا انتظام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پہ توکل کرتے ہیں۔ جو خدا
انہیں ان کے اصل گھروں میں رزق دیتا ہے وہی ان کو سفر میں بھی دے دے گا، وہی ان کو ہجرت کے اندر بھی دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ زمین پہ چلنے والے کتنے جانور ہیں، ہوا میں اڑنے والے کتنے پرندے ہیں، کیا وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ کیا مثلاً شیر یا ہاتھی کیا اپنی کمر کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر سامان لاد کر چلتے ہیں؟ نہیں، جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق فراہم کر ہی دیتا ہے۔ پرندے کیا اپنے ساتھ کو بیگ لے کے چلتے ہیں؟ نہیں، اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے ہی دیتا ہے۔ تو جو خدا بغیر اسباب کے پرندوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے اور جو جانوروں کو رزق عطا فرماتا ہے، اگر بندہ خدا پہ بھروسہ کرے اور خدا کے مقرر کردہ اسباب کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں رزق عطا فرمائے گا؟ جو راہ خدا کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو زمین پہ کتنے چلنے والے ہیں، اپنی روزی اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں پھرتے، لیکن اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور راہ خدا میں مشکلات آئیں تو ان پہ صبر کرنے کی عادت ڈالو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خالقیت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ کافر و مشرک جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، خالق وہ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے، رزق دینے والا وہ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے، نظام کائنات چلانے والا وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ کافر اقرار کرتے ہیں کہ اگر ان سے سوال کیا جائے آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے۔ کہا جائے سورج اور چاند کا جو نظام ہے ان کو کام میں کس نے لگایا ہوا، کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا کو خالق مانتے ہیں، جب خدا کو مالک مانتے ہیں، جب خدا کو نظام کائنات چلانے والا مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خدا کو ایک اور تنہا معبود ماننے سے کیوں پھرے جاتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، نظام کائنات چلانے والا ایک ہے، لیکن خدا بہت سارے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خالق ہے وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، جو مالک حقیقی ہے وہی معبود ہے، جو نظام کائنات چلانے والا ہے معبود بھی وہی ہے۔ جیسے وہ تنہا خالقیت میں، رازقیت میں، مالکیت میں اور رزق دینے کے اندر ہے، اسی طرح معبود ہونے میں بھی وہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ تو اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ رزق کا بیان فرماتا ہے، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں، جس کے لیے چاہے وسیع کر دے۔ ایک بندہ پھوٹی کوڑی کا مالک نہیں ہوتا، بالکل وہ کنگال، مفلس، قلاش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ وہ بڑھتے 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 دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایک بڑا کھاتا پیتا خاندان ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی جاگیریں، کوٹھیاں، محلات، بنگلے، کاریں، سب کچھ ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لاتا ہے تو وہ بندہ نیچے آتے 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 بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔
یہ ہے خدا کی قدرت، رزق خدا کے ہاتھ میں، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ فرما دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی اور قدرتوں کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کس نے کر دیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو، آسمانوں سے بارش برستی، اس بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، اناج نکلتا ہے، یہ سارے کا سارا جو نباتات ہیں یہ زمین سے نکلتی ہیں، آسمان سے اترنے والا پانی ہے اس کے ذریعے۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ جو اوپر سے پانی آتا ہے یہ کون اتارتا ہے؟ کیا وہ تمہارے بت اتارتے ہیں جنہیں تم نے کعبے کے ارد گرد لگایا ہوا، یا تمہارے وہ بت ہیں جن کو تم نے اپنے گھروں کے اندر سجایا ہوا، یا تمہارے وہ بت ہیں جن کو سفر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو؟ تو یہ سب کہیں گے کہ نہیں، آسمان سے پانی اتارنا تو اللہ کا کام ہے، زمین کے اندر رویدگی، زمین کے اندر نمو، زمین کے اندر پیداوار اگانا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس کی ربوبیت کا اقرار، خالقیت کا اقرار یہ خود کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ جب ایک طرف بتوں کے لیے یہ مان رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، دوسری طرف یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہر شے کا اختیار رکھتا ہے، بارش نازل کرنے والا وہ ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہ ہے، ان دونوں باتوں کے باوجود پھر ان بے بس بتوں کو با اختیار خدا کے ساتھ، قادر خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں، یہ اپنی باتوں کا تضاد نہیں سمجھتے، ان کی باتوں میں، ان کے اپنے دعوے اور دلیل میں جو کنٹراڈکشن ہے یہ اسی کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں اکثر اپنی باتوں کے تضاد کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے نہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں، دعویٰ کیا کر رہے ہیں اور عقیدہ کیا رکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی فنائیت، کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں، اب اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی، فرمایا کھیل کود، کھیل کود کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی ہے کچھ دیر ہے پھر ختم ہو جائے گی۔ کھیل کود بے مقصد ہوتا ہے، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی اگر اپنے ڈگر پہ گزار دی جائے تو بے مقصد ہے، حاصل وصول کچھ نہیں۔ ہاں آخرت کا توشہ بنا لیا جائے، آخرت کا رخت سفر اور زاد راہ تیار کر لیا جائے تو پھر بہت کچھ ہے۔ لیکن بہرحال اس دنیا کی فنائیت اور اس کے معمولی ہونے کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، تو فرمایا آخرت کی زندگی ہی سچی زندگی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے، وہ ہے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جس میں مومنوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جن کو کبھی زوال نہیں آنا، جن کو کبھی فنا نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ تو وہ آخرت کی زندگی، وہ سچی زندگی، وہ اصل زندگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکوں کے ایک طرز عمل کا بیان کرتا ہے۔ اوپر بھی جیسے بیان ہوا کہ ایک طرف تو مشرک کہتے ہیں خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ایک اور طرز عمل، اسی حماقت کی ایکسٹینشن کہہ لیں آپ، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔
لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین عبادت کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ کچھ فائدہ اٹھا لیں دنیا میں، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ مشرکوں کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر تو بتوں کو مانتے اور ان سے مدد مانگتے، دعائیں کرتے، لیکن جب سمندر میں جاتے اور کبھی سمندر میں طوفان آ جاتا، اب جب طوفان آتا تو سب بت بھول جاتے، پھر کوئی بت یاد نہیں کہ کدھر کا حبل، کدھر کا لات، کدھر کا عزا اور کدھر کا فلاں بت اور کدھر کا فلاں بت، پھر سارے بت بھول جاتے، پھر وہاں پر صرف اللہ کو پکارتے، یا اللہ مدد، یا اللہ کرم کرنا، یا اللہ بچانا، یا اللہ بچانا۔ جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا تو اپنے گھر آتے ساتھ ہی بت کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا حال ہے کہ ایسے ناشکرے کہ جب مصیبت آئی تو خدا کو پکارا اور جب اس سے فارغ ہوئے تو جاتے ساتھ ہی بتوں کے آگے جھک گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی ناشکری ہے، جو ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ فائدہ اٹھا لیں، کچھ عرصہ فائدہ اٹھا لیں، جتنا عرصہ انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے، جلد اپنے اعمال کا انجام جان لیں گے، جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نعمتوں کی یاد دہانی مشرکوں کو کرواتا ہے، اور یہاں پر بطور خاص مشرکین مکہ مراد ہیں، کیونکہ یہاں پر ان سے خطاب اور جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے وہ بھی انہی کے حوالے سے ہے کہ کفار مکہ پر، اہل مکہ پر خدا کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کا رویہ اور طرز عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یروا انا جعلنا حراما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اور کیا ان مکے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے احترام والی، یعنی سرزمین مکہ، ہم نے احترام والی، امن و امان والی بنایا، یعنی ان کی سرزمین کو ہم نے احترام والی، ادب والی اور امن و امان والی بنایا، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، ارد گرد ڈکیتی چوری سب ہوتی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو فرمایا کہ تو کیا ان احسانات کے باوجود وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ فرمایا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنا کرم کیا، اے اہل مکہ، تمہاری سرزمین کو ادب والی سرزمین بنایا، احترام والی سرزمین بنایا، تمہاری سرزمین کو امن والی بنایا، یہاں آ کے لڑتا کوئی نہیں، اس زمین پہ حملہ کوئی نہیں کرتا، یہاں آ کے تم سے قتال کوئی نہیں کرتا، پھر تمہارے ارد گرد ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، قافلے لوٹے جاتے ہیں، لیکن تمہارے اس علاقے کے اندر کوئی لوٹ مار نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری سرزمین ہے، اتنی خدا کی تم پر نعمتیں ہیں، لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہے کہ اس کے باوجود اسی حرم کے اندر، کہ جس حرم سے خدا نے تمہیں شرف دیا ہے، اسی حرم کے اندر بت رکھ کے ان پر ایمان رکھتے ہو، انہیں خدا مانتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ یہ کیسا طرز عمل ہے؟ اور فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو فرمایا کہ تمہاری زمین احترام والی ہے، تمہاری زمین امن والی ہے، لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، لوگ یہاں پر لوٹ مار نہیں کرتے، قرب و جوار میں چوریاں ڈکیتیاں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کفار بھی اس سرزمین کا ادب کرتے تھے، کفار بھی وہاں لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہے کافر۔
اب تھوڑا سا آج کے زمانے میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. وہ کیا ہے کہ حدود حرم میں، مکے کے اندر حدود حرم میں، بلکہ مسجد حرام شریف کے اندر میں نے خود لوگوں کو گالیاں دیتے، وہاں پر جو دنیا جان کی بکواسات کرتے دیکھا ہے. کہاں کا ادب اور کدھر کی باتیں، ایسی فحش اور ننگی گالیاں جو ہے وہاں پر دے رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ حجام طبقہ ہو گیا، یہ نائیوں کا طبقہ ہو گیا، یہ وہ وہاں پر جو مستقل رہنے والے جو وہاں پر کام کرتے ہیں مختلف ملکوں سے گئے ہوئے، میں نے خود دیکھا ہے ان کی زبانوں پہ فحش باتیں، ان کی موبائلوں میں گانے، فحش گفتگو کرتے ہیں اور معاذ اللہ علل اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اعلانیہ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر آپ بیٹھے ان کا دیکھیں ذرا ان کی گفتگو کیا ہے، ان کی باتیں آپس میں کیا ہے. کفار مکہ اور اس زمانے کے مشرک وہ تو اس گھر کا احترام کرتے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمان کہلانے والے اس احترام والی، ادب والی سرزمین کی جا کے بے ادبی کرتے ہیں. اچھا، پھر اس زمانے کے کافر اور مشرک وہاں چوری نہیں کرتے تھے، ڈکیتی نہیں کرتے تھے. کوئی چوری کا اکا دکا شاد و نادر کو واقعہ ہوا تو ہوا ہو، مجموعی طور پہ وہاں ڈکیتیاں، چوریاں نہیں ہوتی تھی. لیکن آج طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں، اور جن کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بعد میں کہ خدا کا واسطہ ہم اپنے ملک سے آتے، سارے پیسے چوروں نے نکال لیے، کچھ ہماری مدد کر دیجئے. جو حج پہ عمرے پہ جانے والا ہے کسی نہ کسی سے ملاقات ضرور ہوئی ہوگی جو اس سے بھیک مانگے گا کہ یار میں فلاں ملک سے آیا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. اچھا، پھر جھوٹ بولنے والے بھی ہیں کہ مثلا جھوٹ بولتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہماری چوری ہوگی، پیسے لٹ گئے، آپ ہمیں کرایہ دے دیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ محض انہوں نے ایک وتیرہ اور ایک طریقہ بنایا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور ان کی زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے ملک کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ تو اس سرزمین کا ادب کرتے تھے، وہاں ڈکیتیاں چوریاں نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے مسلمان کہلانے والے وہاں چوریاں بھی کر رہے ہیں، وہاں ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں، وہاں پر لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، وہاں پر ایذا بھی پہنچا رہے ہیں، حدود حرم کو پامال بھی کر رہے ہیں، وہاں پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو ان کا یہ عمل اس عمل کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ وہ مشرک و کافر ہو کر بھی حرم کا احترام کرتے ہیں، اور یہ وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں. اور یہ جوتے چوری کرنا، جوتے اٹھا لینا، اس کا تو پوچھے ہی کچھ نہ. اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کروڑوں حاجیوں اور کروڑوں عمرہ کرنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہو جس کی کم از کم ایک مرتبہ چپل چوری نہیں ہوئی. یا چلے ہو سکتا ہے چوری نہ ہوئی، ادھر ادھر ہو گئی ہو، لیکن چوری بھی ٹھیک ٹھاک تعداد میں ہوتی ہیں. چپل چوری کرنا تو وہاں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا نا کہ چپل چوری بھی کوئی جرم ہے. میری اپنی تو ہر مرتبہ ہی چوری ہوتی ہے. یہ حال ہے. تو وہ مشرک ادب کرتے تھے، اور یہ جنہوں غیرت اور حیا کو جنہوں نے اپنے ملک میں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہاں دونوں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو نعمت بنا کے بیان فرما رہا ہے کہ وہاں وہ ادب والی سرزمین ہے، وہ امن والی سرزمین ہے. یہ جو خدا کی امن والی سرزمین کو بے امن کر رہے ہیں، جو ادب والی سرزمین کی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو پھر یہ چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے، اس کے بعد یہ نہیں کہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہوں گے. تو لہذا جو بھی اس طرح کے کرنے والے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ کریں کہ یہ کون سا طرز عمل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مجاہدہ کرنے والوں کے لیے بشارت بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. یہ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اس کی تشریح اگر میں کروں تو اس کے اوپر شاید پورے کا پورا ایک جدا بیان چاہیے، بلکہ اس پر کوئی جدا کتاب لکھی جا سکتی ہے. کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں. الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ فی سبیلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، فرمایا فینا، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں. اس میں جو معرفت اور جب محبت کی جو چیزیں ہیں وہ تو
بالکل ہی ایک جدا چیزیں ہیں، لیکن جو عام عمومی مفسرین نے اس کا ترجمہ تشریح کی ہے اس کے اعتبار سے کہ جو خدا کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کی ہدایت اور رہنمائی فرما دیتا ہے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ پر استقامت نہیں ملتی، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، توبہ پر استقامت نہیں ملتی، تو عرض یہ ہے کہ حضور والا آپ توبہ پر استقامت کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ کوشش تو کریں کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجھے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، وعدہ خلافی سے، ماں باپ کو ستانے سے بچنا ہے، مجھے نماز پڑھنی، ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کرتے ہیں فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، سبحان اللہ، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح اگر 6 بجے کی فلائٹ ہو تو بندہ 3 بجے اٹھ کے بستر پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فلائٹ نکلی تو 7,000 سے لے کر 70,000 تک کا نقصان ہوگا، 7,000 کی ٹکٹ بھی ہو سکتی ہے، 70,000 کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب جس نے ذرا امریکہ جانا ہے اور اسی 1,00,000 روپے کی ٹکٹ ہے اور جہاز اس کا صبح 6 بجے ہے، اس سے پوچھیں ذرا 4 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے یا پوری رات آپ کو نیند نہیں آتی؟ پوری رات نیند نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آنکھ لگ گئی اور نہ کھلی تو 1,00,000 روپے کی ٹکٹ نکل جائے گی۔ تو 1,00,000 روپے کی ٹکٹ، 1,00,000 کی ٹکٹ تو چلے میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 7,000 کی بھی ٹکٹ ہوتی، 8,000 کی بھی ٹکٹ ہوتی، ڈومیسٹک فلائٹ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، لیکن چلیں 1,00,000 روپے کی صحیح، کیا وہ 1,00,000 روپے کی ٹکٹ اللہ کی نماز فجر پڑھنے سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا خدا کی بارگاہ میں صبح فجر کی نماز میں کھڑے ہونے سے زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا نماز کی ویلیو تھوڑی ہے 1,00,000 روپے کی ٹکٹ سے؟ 1,00,000 کی قیمت، 1,00,000 کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو ہماری کوشش ہی ناقص ہوتی ہے، ہماری کوشش ناقص ہوتی ہے، پھر ہم شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا ہی کچھ نہیں۔ بھئی ہم کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش کریں، پوری طرح کوشش کریں، خدا کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یقینی طور پہ پورا ہوگا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت تھی، سورۃ العنکبوت کی۔ اب اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے، یہ 21ویں پارے کے اندر ہے سورہ روم۔ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع 60 آیتیں ہیں، 6 رکوع اور 60 آیتیں۔ اس سورت کا نام سورہ روم کیوں ہے؟ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام تھا جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ رومی تھے عیسائی اور ایرانی تھے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ لڑائی ہوئی اور ایرانی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے یہ کتابیوں پر، اہل کتاب پر غالب آ گئے۔ اس پر مشرک بڑے خوش ہوئے، مشرکوں نے کہا کہ ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے اور مجوسی آگ کی پوجا کرتے، لہذا ہم تو ہوئے ایک جیسے۔ ادھر تم مسلمانوں قرآن کو مانتے ہو اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، تو تم ہوئے ان کے جیسے۔ تو جیسے ہمارے بھائی مجوسی تمہارے بھائی رومیوں عیسائیوں پر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو مراد یہ کہ وہ جیتے مجوسی ہارے عیسائی، مشرکین مکہ مفت میں خوش ہو رہے ہیں کہ جناب جیسے وہ جیت گئے تو اسی طرح ہم بھی ہو جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ اس غیب کی خبر سے اس سورت کی چونکہ ابتدا ہے، لہذا اس کا نام سورہ روم ہے، کیونکہ اس میں روم کا لفظ بیان ہوا۔ تو اب وہ جو خبر دی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں قریب کی سرزمین پر، یعنی شام کی سرزمین میں، رومی مغلوب ہو گئے اور مجوسی ان پر غالب آ گئے، لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ہی سالوں کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر چیلنج کے طور پہ دے دی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایک قوم ہاری ہوئی ہے، شکست کھا چکی، دوسری قوم جیتی ہوئی ہے، غالب ہے۔ اب ظاہراً تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جو جیتی ہوئی ہے وہ دوبارہ حملے کر کے دوسری سلطنت کو، مملکت کو تباہ کر دے،
مجوسی حملے پہ حملے کر کے رومیوں کو بالکل تہس نہس کر دیتے، ملیا میٹ کر دیتے، نیست و نابود کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہوگا اس کے الٹ. ابھی رومی مغلوب ہوئے، کچھ ہی سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے. اب یہ غیب کی خبر کے قرائن اس کے خلاف ہیں. قرائن کے ظاہری تجزیہ نگاروں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہوگا، مجوسی مزید غالب آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس نے بتا دیا رومی غالب آئیں گے. چنانچہ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا. کچھ ہی سالوں کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبر عطا فرمائی تھی وہ سچی ثابت ہوئی. اس سے پتہ چلا قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ آئندہ کیا ہوگا، اللہ نے تعالیٰ نے بتا دیا، اور اسی کے مطابق وہ وقوع پذیر ہوا، واقعہ ہوا. تو یہ خود قرآن پاک کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن نے غیب کی جیسی قطعی خبر عطا فرمائی اسی کے مطابق ظہور ہوا، اسی کے مطابق واقعہ پیش آیا. چنانچہ اب اس واقعے سے ابتدا ہے، پھر اس کے بعد دیگر مضامین سورہ مبارکہ میں شروع ہوتے ہیں. حروف مقطعات سے اس کی ابتدا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بالنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا رومی مغلوب ہو گئے، قریب کی سرزمین میں، اور وہ رومی اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب بھی آ جائیں گے. اپنی شکست کے بعد غالب بھی آ جائیں گے. کتنے عرصے میں؟ 100 سالوں میں؟ فرمایا نہیں، فی بضع سنین، چند سالوں میں، تھوڑے سے سالوں کے اندر ہی غالب آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اور بعد ہر صورت میں حکم خدا ہی کا چلتا ہے. اور اس دن جب رومی غالب آئیں گے، ایمان والے خوش ہوں گے. آج تو مشرک خوش ہو رہے ہیں نا مجوسیوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی خبر کے سچا ہونے پر مومن اس دن خوش ہوں گے جس دن رومی غالب آئیں گے اللہ کی مدد سے. اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے. یہ رومیوں کی فتح اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رومیوں کی جو فتح ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کا عجیب معاملہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو بڑے تیز ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا کے اندر اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرت جو دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ لمبی ہے، اس کے بارے میں یہ غفلت کا شکار ہے اور اس کے معاملے کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. چنانچہ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. فرمایا اکثر لوگ صرف آنکھوں کے سامنے والی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں، آنکھوں کے سامنے والی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں.
فرمایا کہ دنیا کے طور طریقوں کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کے معاملات میں تو بڑی سمجھداری دکھاتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا اپنے دلوں کے اندر اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اتنا بڑا سارا کچھ جو بھی پیدا کیا وہ ایسے پیدا کر دیا؟ تم ایک چھوٹی سی چیز بے مقصد نہیں بناتے، اور خدا نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور بے مقصد ہی بنا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری دنیا بنائی ہے، آسمان زمین ان کے درمیان، ان سب کو برحق بنایا، با مقصد بنایا، اور ایک مقررہ مدت کے لیے بنایا، قیامت تک کے۔ قیامت آ گئی، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم، آسمان و زمین سب فنا، سب ختم ہو جائیں گے، تو وہ اس کی مقررہ مدت ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملنے کے منکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید پچھلی قوموں کے انجام کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ جو پہلے والے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے۔ تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ان کو تنبیہ فرما دی کہ یہ لوگ اگر آسمان و زمین میں غور کر کے حق کو نہیں پہچان رہے تو پھر کم از کم پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام پر ہی غور کر لیں، ان کی بستیوں کے اوپر ہی غور کر لیں کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ مال والے، ان سے زیادہ زمین کو آباد کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے انکار اور کفر کر کے، تکذیب کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ تو جیسا ان کا ہوا، زیادہ طاقت، زیادہ قوت، زیادہ مال، زیادہ آبادی کے باوجود، وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروں کے برے انجام سے محفوظ فرمائے اور ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ کرے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔